نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی، الحمد للہ آپ کی دعائیں باجی۔ آپ کا آواز بہت سلو آ رہا ہے باجی، بہت دھیرے اور کٹا کٹا جی سا آ رہا ہے۔ مجھے بھی ہاں الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑھنے والا حاشر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا کے بہترین کام دے، اللہ تعالیٰ ان فضیلت والے دنوں میں ہمیں بھرپور اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنا دے، اور ہر اس عمل سے دور کر دے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اب آواز میری کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مس آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ اب ابھی بھی بہتر ہوئی باجی، اب بہتر ہوئی جی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ ہم سورۃ بقرہ کی قصہ دیکھ رہے تھے، بقرہ کا، گائے کا یعنی کہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا نصیحت رکھی ہے، آئے ہم مزید آیات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا، ہمارے لیے تم دعا کرو ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبشر لنا، وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ، قال کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقیناً وہ، یقول فرماتا ہے، انہا یقیناً وہ، بقراتن گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع چمکنے والا ہو، لونہا رنگ اس کا، تسر الناظرین وہ خوش کرتی ہو دیکھنے والے کو۔ قالوا لنا، کہا انہوں نے، دعا کرے ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبشر لنا وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماں کیسی، ہیا وہ، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، و انا اور یقیناً ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون ضرور ہدایت، ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہیں۔ قالا کہا اس نے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقیناً وہ، یقول فرماتا ہے، انہا یقیناً وہ، بقراتن گائے ہو، لا نہ، ذلول جوتی ہو، تسیر الارض حل چلاتی ہو زمین میں، ولا اور نہ، تسقیل ہرسا پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، مسلماتن صحیح سالم ہو، لا نہیں، شیعتا کوئی داغ بھی ہے اس میں، قول الآن کہا انہوں نے، اب جئتا تو لایا، بالحق حق کو، فتبعوہا تو پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما قادو نہیں تھے وہ، قادو قریب تھے، نہیں وہ قریب تھے، یا فعلون کہ وہ کرتے۔ یہ تھے ہمارے 3 آیات الحمدللہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ لونہا رنگ اس کا، لام واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، صفراء زرد رنگ کی، شواد فارا اس کا روٹ ورڈ ہے، فاقع چمکنے والی ہو، فا قاف عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تسور وہ خوش کرتی ہو، سین را را اس کا روٹ ورڈ ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو، نون زواد را اس کا روٹ ورڈ ہے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، شین باہا اس کا روٹ ورڈ ہے، ذلول جوتی ہوئی ہو، زا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تسیر حل چلاتی ہو، سارا یارا اس کا روٹ ورڈ ہے، تسقیل
پانی دیتی ہو، سین قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے حسرا، ہرسا کھیتیوں کو، ہاراسا اس کا روٹ ورڈ ہے مسلمتن صحیح سالم ہو، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے شیتا کوئی داغ، واؤ شین جا اس کا روٹ ورڈ ہے جیتا تم لائے ہو، جین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے فذبحوہا پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبحا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ۔ اب ہم مختصر سے اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبشر لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کرتے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، یعنی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بھیجتے کہ پتہ کر کے آؤ کہ فلان جو چیز ہے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، کہاں سے ملے گی، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان کو جو وہ گائے کی پوجا کرتے تھے تو ان کے دل میں اس کے لیے جو تقدس تھا وہ اس کو پامال نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمارے لیے شاید کوئی اور حکم آ جائے، تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بنی اسرائیل نے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا کے لیے کہا اور واضح کر دے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ چمکنے والا ہو اور دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہو۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہو، تسر الناظرین دیکھنے اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اگر یہ بات یہاں تک بھی کر لیتے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ گائے کو ذبح کر دو۔ کوئی گائے بھی لے سکتے تھے، چھوٹا سا بچہ، بڑی، اوور ایج، کوئی بھی ہو سکتی تھی اس ٹائم، وہ اسی ٹائم اللہ کے حکم کو مانتے ذبح کر دیتے۔ کوئی بھی گائے پکڑ کے تو ان کو وہ حجت پوری ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کو احکام پہ وہ پورا اترتے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو قتل کا کیس تھا وہ کلیئر کر دیتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آگے اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو پھر اس آزمائش میں ڈالا، اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش کیا تھی ان کے لیے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار گائے کے بارے میں وضاحت معلوم کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس حکم کی پیروی سے نکلنا چاہتے تھے۔ یہ دراصل صرف حکم سے فرار نہیں تھا بلکہ خود وہ رب سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے؟ جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، ایک بات ایک اعتراض کرتا ہے، جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے وہ حجتیں تلاش کرتا ہے اور کثرت سے سوال کرتا ہے، اور اوقات سے زیادہ یعنی ضرورت سے زیادہ جو سوال کرنا ہوتا ہے یہ بھی انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ حکم آنے کے بعد ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ حکم آنے کے بعد ایک مومن کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پر فوراً عمل کریں۔ قالوا ادع لنا ربك يبشر لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھر بھی دینے کے لیے یعنی کہ ایک نئی جو ہے سازش تیار کی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، ہمیں واضح کر دے وہ کیسی ہو، بے شک ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی کہ بنی اسرائیل کو گائے کے بارے میں کیا شبہ تھا؟
उन्हें शुबा कोई नहीं था, बल्कि वो वाज़िह हो चुका था कि गाय को ज़िबा करना है, लेकिन वो चाहते थे कोई सवाल हमें गाय को ज़िबा करने से बचा दे। यानी कि वो हुज्जतें तलाश कर रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को और जो है हमारे लिए हुक्म ले आए। क्या बहुत ज्यादा सवाल करने से इंसान हदायत पा सकता है? बहुत ज्यादा सवाल करने से इंसान हदायत नहीं पा सकता। ज्यादा सवाल करने से इंसान पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इंसान का दिल जो होता है वो सख्त हो जाता है, बेहिसी आ जाती है। वह इन्ना इंशाअल्लाह मुहतदून, यकीनन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर मकसद तक पहुंचने वाले हैं। इसकी क्या वजाहत है? यानी कि वो चाह रहे थे कि अल्लाह ताला हमें, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम गाय ज़िबा करने वाले हैं, यानी कि हम हदायत पा लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनकी दुआ पे, उनके पैगाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब जो तीसरी कैटेगरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई और इनके लिए आजमाइश थी इस आयत में, वो हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तसीरुल अर्द वला तस्किल हर्ज़ मुसल्लमतुन ला शिय्यत फ़ीहा क़ालू लआन जि'त बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। मूसा ने जवाब दिया, यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ऐसी हो, ना जोती हो ना हो और ना जमीन में हल चलाती हो, ना खेती को पानी देती हो, सही सालम हो, उसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा अब तो हक लाए हो। वो फिर उन्होंने उससे जिबा किया, वो करीब ना थे कि वो करते। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها। मूसा ने जवाब दिया, यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ऐसी हो कि ना वो जोती हो, ना जमीन में हल जलाती हो, ना खेती को पानी देती हो, सही सालम हो, उसमें कोई दाग ना हो। इसकी क्या वजाहत है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है ला जलूल, उनके गाय काम वाली ना हो। ये पहली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पे शर्त लगाई कि कोई गाय ऐसी ना लेके आना जो काम करती हो। तसीरुल अर्दा वला तस्किल हर्ष, यानी कि वो खेती बाड़ी का काम करके कमजोर और मुतय्यब ना हो और ना ही खेती को पानी देती हो। ये दूसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे फरमाया। अब तीसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? मसल्लमातुन, हर ऐब से पाक, हर ऐब से अल्लाह ताला ने उसे महफूज रखा हो, उसमें कोई काम ना लिया जाता हो, उसमें ना कोई ऐप हो और ना उससे कोई काम लिया जाता हो। ला शियत फीहा, उसमें कोई दूसरा रंग का निशान ना हो। ये था चौथा हुक्म। और सबसे ज्यादा जो उनके सवालात थे उसकी बिना पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनको ये जो है आजमाइश में डाला कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी गाय का बोला जो सिर्फ एक ऐसे बच्चे के पास थी कि जो यतीम था और अपनी माँ की कफालत करता था उसी गाय से। वो उस गाय का दूध बेचा करता था। इसकी तफसील आगे इसमें तो नहीं, कुरान आजबा में नहीं है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि उस गाय को उस बच्चे के पास वो गाय मिली। जब उन्होंने तलाश करना शुरू किया बनी इस्राइल वालों ने, तो वो गाय उन्हें कहीं ना मिली। उस बच्चे के पास थी जो उस गाय का दूध बेच के अपनी माँ की जो है वो यानी कि कफालत करता था और अपना गुजर बसर करता था। जब सभी लोग उसके पास गए तो उसने गाय देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैं तो गाय नहीं दूंगा, मेरा तो वह जरिया ही रोजगार का ये है, तो मैं गाय दे दूंगा आप लोगों को, तो मैं आगे कैसे खाऊंगा, मैं अपनी माँ की कफालत कैसे करूंगा, मैं अपनी माँ को कैसे खिलाऊंगा, जबकि मेरी माँ बूढ़ी है। मैं काम काज नहीं कर सकता, मेरी माँ बूढ़ी है, तो मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। तो इसलिए ये गाय जो है मैं नहीं बेचूंगा, किसी सूरत नहीं बेचूंगा। आप उनके लिए ये मसला बन गया कि गाय जो थी उसी बच्चे के पास थी, उस जैसी गाय जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे चार हुक्म नाज़िल किए थे, वो चारों हुक्म उसी बच्चे की गाय में थे जो अपनी माँ का फरमाबरदार बच्चा था। अब करना ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो नहीं मान रहा, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, हम तुम्हें इस गाय की खाल में सोना भर के देंगे।
मुफस्सिरीन लिखते हैं کہ جتنا اس کے اندر سے انہوں نے گوشت نکالا، یعنی کہ جیسے کھال اتارتے ہیں جانور کی، ویسے کھال اتار کے انہوں نے اس کھال میں سونا بھر کے اس بچے کو دیا. اور اللہ رب العزت نے دیکھیں، اللہ رب العزت کی حکمت، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس بچے کے بھی جو ہے نیکی کا صلہ دیا، اور ان کو بھی سزا کے طور پہ ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے بولا کہ جو اس صرف بچے کے پاس تھی. اس طرح اس بچے کی آنے والی جو زندگی تھی، اس کی معیشت کا جو ڈر تھا اس کے اندر، وہ بھی الحمدللہ ختم ہو گیا. تو یہ تھا. اس واقعے سے ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ہم نے بحث نہیں کرنی. کوئی بھی حکم قرآن پاک میں ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا. ہم کوشش بھی نہیں کریں گے، صرف یہ کہیں گے ہم تو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات پیدا فرما دے گا. جب ہم کہیں گے نا انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، وہ کام بعد میں ہو یا نہ ہو ہم سے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے اجر دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. انشاءاللہ ہم نے بھی آج سے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر کام میں جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہو، جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے. اور مدد کیسے لینی ہے؟ ہر کام کے اختتام پہ کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی کہ گائے کے بارے میں آپ نے صحیح بات بتائی، حالانکہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی بات واضح کر دی تھی کہ وہ گائیں لے آتے اور ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے بے نقاب کیا. فَذَبَحُوهَا انہوں نے مطلوبہ گائے ذبح کر دی، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے. وہ تکلف اور تشدید کی وجہ سے وہ گائے ذبح کرتے نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی، ڈٹھائی اور بے نقاب کیا. حجتیں کرتا اور بحثیں کرنا اور سرکشی اور ڈٹھائی کو ظاہر کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے گائیں ذبح کرنے کا حکم دے کر ان کے اندر کی گائیں کی محبت کو ضرب لگائی، جس سے ان کی ڈٹھائی، سرکشی، کٹے حجت پہ اتر آئی. یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے یہ احکام بھیجا تو ان کے اندر محبت تھی. جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی جانور سے محبت کرتے ہیں، ہم سے دور ہونے لگے تو ہمیں دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ہائے وہ بیچارہ، ہم کیا کریں گے اس کے بغیر، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا ایسا. تو ان کے اندر بھی گائے کی پوجا کی تھی محبت، یعنی کہ گائے کو یہ اپنا معبود سمجھتے تھے. اکیلے جانور کے ساتھ محبت کرنا اور چیز ہے، جانور کو ایز اے پوجنا. وہ شرک کیا کرتے تھے بنی اسرائیل والے، جو شرک کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے اندر جو شرک کا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ ہلکی سے ہلکی گائیں بھی لا کے ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تصدیق کی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تصدیق کی. یہ تھی ہمارے آیات، اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہو، کوئی ہمیں دین کی بات سمجھا رہا ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو فوراً فالو کرنا ہے. ہم نے حجتیں نہیں قائم کرنی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بچوں والی ہیں، ہمارے گھر بار ہے، ہمارے سسرال ہے، ہمارے ہسبینڈ یہ نہیں چاہتے، ہمارے وہ نہیں چاہتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہماری نیتیں جانتا ہے، ہم کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق اپنا جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، یا ہمارا جو تعلق ہے کتنا دنیا داری میں ہے.
تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے رب کی اطاعت کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا ہے، اور اپنی ہر ایکٹیویٹیز کو پسے پشت ڈال کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔